قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے. تو جب یہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں، سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی، جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی. اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابقہ چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب، ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے. پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا. بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے، جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے، تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلہ کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی. ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج وغیرہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے. اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس
شعبے کو کوئی اس اکانومی کو معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے فوراً اٹھا سکتا ہے تو وہ زراعت کا شعبہ ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو پیکج دیا ہے جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے. پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے. پھر جو پیسٹیسائڈ ہے کاٹن پیسٹیسائڈ ہے اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے. اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی. کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے. شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی, ایک چیز کا ثبوت دیا, ایک بندے کا نام بتایا, ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی, اماؤنٹ بتائے گئے, لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات, آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, کچھ ثابت ہو گئے, کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ, اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں, خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے, الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے, بجائے اس کے کہ وہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے, ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں, اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم.
अब तक जी सर, जी पहले तो मेरा ये सवाल है कि कल प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे, उसका थोड़ा सा एजेंडा बता दिए क्या है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि पहली दफा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी सदारत करेंगे। दूसरा, जैसे आपने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, तो शहबाज शरीफ का कोई कैबिनेट में आप लोग उनका नाम ECL में डालने के बारे में सोच रहे हैं? दो सवालात। देखें, पहले आपका जो पहला सवाल था जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे, जाहिर है कि इस वक्त पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो कोरोना वायरस ने जो इकोनॉमीज़ को बुरी तरह से मुतासिर किया है, तो जाहिर है कि अब दुनिया वो नहीं रही जो कि पहले थी। किसी भी मुल्क के हालात वो नहीं है जो कि पहले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं। जब G20 की मीटिंग हो रही थी तो उनमें उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके कर्ज़ों की छूट दी जाए और उनको एक फैसिलिटी दी जाए, जो कि लकीली कबूल भी हो गई और वो उस बात पे कुछ लोन्स भी डिफ़र हो गए। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि वो तो जब खिताब करेंगे उसका मतन आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन बुनियादी जो उनके उसका जो मतन का जो एक जिस्ट है वो यही होगी कि इस सूरत हाल में जबकि हमारे जैसे ममालिक या और हमारे जैसे गरीब ममालिक जो कि इस वबा से में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनकी इकोनॉमीज़ को नुकसान हुआ, तो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको उनकी बजाय इसकी कि उनकी मदद करने की, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी जो इकोनॉमी को उठाने के लिए जो भी इकदाम हैं वो उसमें उनका साथ दें, हमारे उन मुल्कों का, और इस सिचुएशन को हम एक ऐसे एक आलमी कम्युनिटी के तौर पे इसको एड्रेस करें, ये जितने भी मसाइल दरपेश हैं। दूसरा सवाल जो ECL में, देखें जी, ये बिल्कुल ये आज की काबीना में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन इस पे बिल्कुल ये बात ज़ेर गौर है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो इस किस्म की जो कि नकज़नी करके इस मुल्क को इन मुश्किल हालात में से दो चार करके, अगर वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है कि वो अपना इक़्तिदार में रहें और जब इक़्तिदार में नहीं हो तो वो फिर जाके दूसरे ममालिक में अपने इंजॉय करें, तो ये नहीं चाहते। और इन्होंने हमेशा जो है तो यही इंसाफ का मुंह चढ़ाया है और इस दफ़ा हम नहीं इनको जाने देंगे। ये अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, अभी आपने जिस तरह बताया कि ये गैर कानूनी भर्तियां जिसका जी जी 2016 से जो है इस पर ये इस रिपोर्ट को भी आप पब्लिक करेंगे, और दूसरा ये कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको क्या सजाएं दी जाएंगी। एक मुझे सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा कि ये हर चैनल पर कोरोना वायरस के हवाले से जो लोग वफात पा रहे हैं, कोई कहता है हलाक हो गए, कोई कहता है शहीद हो गए, कोई कहता है जांबाज हो गए, इसका स्टेटस क्या है, ये जरा क्लियर करें ताकि ये आवाम ना रहे। देखें, ये आपके आखिरी पार्ट का जो है तो ना मैं कोई आलिम हूँ ना मैं कोई मौलाना हूँ कि मैं कोई फतवा दे सकूँ। मेरा ख्याल है कि कोई भी जो इस जहान से चला जाता है उसके साथ और उसके ख़ानदान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कि माजी में भी हुआ होगा कि जो लोग इससे वफ़ात पा जाते हैं तो वो वफ़ात पा जाते हैं, तो इसको मेरा नहीं ख्याल है। देखें, जो शहीद का जो रुतबा है वो बहुत अजीम तर है और उसकी एक कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो हमें अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात से करना चाहिए और जो अलकाब भी हम देते हैं उसकी हुर्मत और उसकी जो अहमियत है उसको बरकरार रखने के लिए हम उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, भर्तियों में बिल्कुल, देखिए मैंने तो आपको बताया कि एजेंडे से पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की उसमें दो अहम बातें थी। एक तो आपके रिलेटेड था और जो दूसरा है वो यही उन्होंने कहा कि इसको सबसे पहले उन्होंने उठाया कि बिल्कुल ये लिस्ट फाइनलाइज होगी अगले हफ्ते तक और उसके बाद इसका जो है तो वो किया जाएगा। ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं जमा कर रहे, ये मकसद ही यही कि जब सब सामने आ जाए फिर उसका हम आवाम के साथ भी शेयर करेंगे, मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि
جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو، بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں، اصل تو ذمہ دار وہی ہیں۔ جی جی شاہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی کے لیے بہت بڑا پیکیج دیا ہے، جی، آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے پہلے 420 روپے کھا گئی، مڈل مین کھا گئے، اس کو آپ کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی جو ہے نا ثمرات سیدھے کسان تک پہنچے، مڈل مین نہ لگے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے، اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی، ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا، جس طرح آپ نے کہا، تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ جی سر، اللہ صاحب ڈان سے دو تین چیزیں تو شوگر کمیشن بھی آج 3 ہفتے تھے، 28 اپریل کو کیبنٹ کے 3 ہفتے دیے تھے جو آج پورے ہو گئے۔ کس کے جی؟ شوگر کمیشن، شوگر کمیشن؟ جی جی، وہ جو ایک بنا ہوا ہے، وہ اس پہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی اور وہ کب تک رپورٹ پیش ہوگی؟ دوسرا جو سر بات ہے، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں میڈیسن کے حوالے سے ہے، UDS سے میڈیسن امپورٹ کی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی، وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے، اور شوگر جن کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی، جس میں رزاق داؤد ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور اسد عمر تھے ECC سے، تو ان لوگوں کو بھی ECL میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، اور جب رپورٹ میں ان کے نام آئے ذمہ دار ڈکلیئر ہو، تو یہ چیزیں پلیز کلیئر ہے۔ دیکھیں، جرم تو اگر 1 پیسے کا بھی ہو اور 1 خرب کا بھی ہو، دونوں جرم ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں، اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1 پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے۔ شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھیں، پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی، او جی کمیٹی نہیں بنے گی، پھر کمیٹی بن گئی، او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی، رپورٹ شائع ہو گئی۔ اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے، اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے۔ نہیں، میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مجھے 100% تو نہیں، لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے، تب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس میں کوئی بحث میں نہیں کروں گا۔ جی نہیں، آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے، اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس، بیکاز عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے یہ، تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرنٹ فرام دا ادرس۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ آپ کو مدت صبح جو پہلے دی گئی تھی وہ ختم ہو جائے، 4 دن مزید مانگے۔ دوسرا، حکومت نیک نیتی سے آپ نے 3 مئی کو کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بالکل اب حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں، جی، لیکن ایجنسیز نے ہیلے بہانے اب شروع کر دی ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی، اور اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ملا۔ دوسرا، آپ نے اس دن یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے ریجنل کوٹا وہ بحال کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ بعد مظاہرے 2 چیزیں جی، 2 جی جی پہلے جواب دے جی، آپ کا جواب ہے، اس میں بھی یہی بات کر رہی ہے۔
गवर्नमेंट के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि शफाफियत के लिए आपने ये इक़दाम उठाया और गवर्नमेंट खुद पैसों की तकसीम कर रही है सब इदारों जी। उसके साथ मेरे सवाल ये है सर कि आपने ये इक़दाम तो कर दिया, ज़िमनी सवाल ये है कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो कि लोकल रीजनल अखबार के पैसे खा गई थी, अब वो हर्डल क्रिएट कर रही हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए भी इसी अंदाज में कोई फैसला होगा? देखें जी, मैं इसको क्विकली जी जवाब दे दूं अगर इजाज़त हो। देखें 85% और 15% एजेंसीज जो है वो 15% होती हैं और 85% जो है तो वो अखबार का होता है। अब ये हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 85% जो है तो 15% पीछे के पीछे फिर रहा हो। हमने देखें इनसे एजेंसीज को भी ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जी अगर आपने ये मसला किया तो हम फिर इसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम फिर ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली पेमेंट्स करें, हम बाईपास करें। तो अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के मैं आपको बता दूं, ये हमारे पूरे इस कोविड क्राइसिस में आपने देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनके लिए जो सबसे अहम तरीन तबका है वो यही है जो कमज़ोर तबका है, जिसकी पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उसी स्पिरिट के तहत ये कोई मीडिया हाउसेस को देने के लिए नहीं किए गए कि जी आपने मीडिया हाउसेस को देने हैं, ठीक है, जो हमारे ज़िम्मे वाजिबात है वो हम अदा करेंगे। लेकिन जो बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर प्राइम मिनिस्टर का था वो ये था कि जो भी कमज़ोर तबके के हमारे जो वर्कर्स हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक है, जो कि तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिनको के पैसे नहीं मिले, उनको ये जाए। ये जाहिर है कि ये उनके ओनर्स के थ्रू जाएगा। ये एपीएस का अभी सर्कुलर आया है, जिन लोगों को आपने कल पेमेंट की है एपीएस ने उनको सस्पेंड कर दिया है, क्यों पेमेंट आगे नहीं की? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्रिएटिव जंक्शन, ग्रे मैटर, कम्युनिकेशन, इंटरग्लोब मेडास। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने 2 इशूज़ उठाए। शबली फराज ने कहा कि गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से मुतल्लिका वज़ारत से दरियाफ्त किया गया और अपडेट्स भी ली गई।